السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں، یہ تھوڑا سا خیال کیجیے گا بیٹا، یہ بری بات ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہا۔ آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق دے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بیٹا، بری بات سمجھایا نہیں ایک دفعہ آپ کو؟ آپ نے خاموشی سے گفتگو سننی ہے بس۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی، بھائی سب پہلے ٹھیک تھی، آواز کم رکھیں بس۔ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک زمانہ بیت چکا تھا اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ سید سلیم گیلانی فرماتے ہیں، زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، بہت بڑا نام ہے۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی اس جوان کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تأمل سے، تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر، شرف، اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں بڑی اداسی، بڑی بے چینی تھی اور زبان حال سے وہ کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں وکھا تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے
راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت کر لی اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے علماء کے لیے وہاں گھر بنائے، اور ایک گھر حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، پھر حضور کے نام خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے۔ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا کہ کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں، اور پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا، وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے، اور بھائی ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا۔ رومی کہتا ہے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ حضور مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے دوست۔ حضور تشریف لے آئے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں۔ میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور محبت کا نغمہ چھیڑا۔ کچھ دیوانے 1000 سال قبل میری راہوں میں بیٹھے تھے اور انتظار کرتے رہے، اور حضور فرماتے میرے نام طبہ نے خط لکھا، فرمایا میرے دیوانے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار یہ طبہ بھی حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں۔ میں ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس ہے۔ اور جس جوان کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں اس کا نام سلمان ہے، اور اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا، اور اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد غصے میں تھا۔ سلمان کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ گرجے میں تھا، اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، اور یہ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بیچ دیا۔
فرماتے وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے اس بات پہ وہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے بتا دیا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا، انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کر تذکرہ دل نواز چھڑا۔ وہ تو پہلے غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جورمٹ میں تھے۔ فرماتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے، شام، نصیبین یہودیوں کے ہتھے چڑھا، در در کی غلامی اور دھکے کھائے، آج منزل نصیب ہو گئی۔ لیکن وہ 3 باتیں جو سالم نے بتائی تھی وہ پیش نظر تھیں۔ سلمان کہتے ہیں میں نے کھانا پیش کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں جلدی سے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی، حیا سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات۔ میرے نبی پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پیار آ جاتا ہے، اپنی کمر سے چادر کو اٹھا لیا، جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے نبی دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں، فرمایا سناؤ نا سلمان، ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کا نغمہ چھیڑا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں، اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی تڑپتی کہانی حضور کی راہوں میں۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ دوستوں سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟
نہیں دوست، ہم سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، ہمیں تو مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے۔ اور یار آنکھ کھلتی ہے، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے جواب دیا، پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے دوست کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے دوست، ایک سوال یہ بھی کیا، اللہ میں نے اسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ قبولیت کی دلیل یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی، اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور ہمیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اور یار اگر ان کا قبول ہوتا تھا، کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، یا اللہ میں نے اسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ بھائی جان نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور نیکی کا ارادہ کیا کیا ہے؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ ہے، میں قرآن کا داعی بنوں گا، میں قرآن کا مبلغ بنوں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ میں جوانوں کو چونک چباروں سے کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا، ان کی پیشانی میں سجدوں کا نور لاؤں گا، ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، ان کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے بھائی۔ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے، آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ لیکن کہانی یہ ہے کہ میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفا کتنا ہوگا، سینے میں دل نہیں شاید کہ پتھر ہے۔ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے دکھی بھائی کی خدمت کروں گا۔ اور بھائی ہمارے منڈی شہر میں کتنے گھر ہیں جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنے گھر ہیں جہاں چولہے نہیں جلتے، کتنے گھر ہیں جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ جذبہ پیدا ہوا یار کہ دولت کہاں لے جانی ہے، اللہ کے دیے سے دینا ہے۔ میں اس معاشرے سے، اس بستی سے، اس شہر سے لوگوں کے کچھ دکھ کم کروں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ بھائی جان ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، ابھی کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے، ابھی کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا، اور ابھی کسی کے لبوں پہ سونے محمد کے ترانے نہیں لایا، یہ نیکی کا ارادہ۔ بھائی جان ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا، اور بھائی ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا۔ آپ جانتے ہو ان نیک جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نامہ یا مال میں حج لکھا ہوگا
وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ عرض کرے گا یا اللہ بڑے ہی تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی, ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. بھائی گناہ کیا نہیں, گناہ کا ارادہ. اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. اور یار منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے, اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ گناہ کا ارادہ ہے. شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے, ابھی کسی کی عزت کو تار تار نہیں کیا, ابھی کسی کا جبہ کسی کی دستار نہیں پھاڑی. اور بھائی گناہ کا ارادہ, وہاں نیکی کا ارادہ, نیکی عطا ہوئی. اور یہاں گناہ کا ارادہ کیا تو کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہ دوست, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے وہ اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے. جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, فطرت میں بھول جانا ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, یار ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ وعدہ ہے اللہ کا میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. یار ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اس حال میں کہ گھبرائی ہوئی ہے, ایک بار نہیں 4 دفعہ اظہار کیا اور کیا کہہ دی, طہرنی یا رسول اللہ, کا مجھے پاک کیجئے. گناہ بڑا تھا, شادی شدہ تھی, زنا کا ارتکاب ہوا, پیٹ میں بچہ تھا. میرے نبی فرماتے گناہ تو نے کیا ہے سزا بھی تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی, اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر, سنگسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. آج ساوی نے کھلے راوی نے معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. یار ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا, 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا سجنے سورنے کے لیے, حسن دیکھنے کو بےتاب تھا, لیکن دل کے آئینے پہ جھٹکا لگا اور یہ جھٹکا بڑا زوردار تھا. جب آئینے کے سامنے آئے تو داڑھی میں کچھ سفید بال دیکھ لیے, تڑپ گیا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا. اٹھتے جنازے, پھیلی ہوئی قبریں, بچھے ہوئے صفے ماتم, یہ پیغام موت دیتے ہیں. داڑھی میں سفید بال دے کے روک کے کہتے ہیں اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سی آواز آئی, 20 سال عبادت کی قبول کی, 20 سال دہلی سے دور چلا گیا, ناراض کیا, حکموں کو توڑا, تیرا انتظار کیا, تو پلٹ آیا ہے, رب رحیم بھی ہے کریم بھی ہے, جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے. آج ساوی نے کھلے آج معذرت کریں گے تو وہ معاف کرے گا. اور اگر آج بے مہار زندگی ہوئی, من مانی کی, تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس دن تو دوست کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو موت آ جانی. اس دن صرف زندگی ہی زندگی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. اور بھائی 9 سوال, ہر سوال پہ ایک ہی جواب, اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. 63 برس اس امت میں گزارے میرے نبی نے, آئے رہے, اور جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے اس وقت بھی لبوں پہ یہی کلمات تھے. فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے,
کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، حضور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے اللہ سے اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، اللہ مہربانی فرمائے گا آپ تشریف لائیے۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک ابو بکر میں محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے کہ جب سیدہ گھر سے چلی تھی تو آپ کے تن سر پہ جو ردا تھی اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پہ 14 پیوند۔ اب جب غار کی طرف بڑی صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کیا اباجان بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ اور حضور بیٹی کو بھی فرما دے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ جوانوں جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی پس ندا آمد ز یزداں کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گھر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور میرے بھائی محبت تو عمل مانگتی ہے، میں کہتا ہوں صرف 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ اگر تخیلات میں غوطہ لگے خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا۔ محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، ناراض نہ ہوئیے گا، یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے کھوکھلے ہو چکے۔ ہمیں حضور نے اتنا پیار دیا، ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امتی میں اور آپ اپنی حالت دیکھیں تو ہماری حالت مردنی ہے، میں اور آپ اپنی جوانیاں اپنی زندگی دیکھیں تو کہاں گزری ہیں۔ آج کا جوان چلتا اکڑ کے بولتا بگڑ کے مستی ہی مستی نشہ ہی نشہ، یہ اس کے تیور بنے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ چو تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرے تو غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ ایک صورت میں نہیں ہوتا جوانوں، کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی حلال ہوتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں ملے کوئی خبر نہیں۔ اور تھوڑی سی زندگی ہے، اس جوانی کو چونک چباروں سے کھینچو یار، شراب خانوں سے نکال کر کے ان راہوں پہ لائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے۔ یار اگر آج ہم دائی بنیں گے، ہم مبلغ بنیں گے، عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیں گے، اس کا اللہ کے ہاں صلہ کتنا ملے گا؟ آپ جانتے ہو جب کام تھوڑا ہو مزدور زیادہ ہو مالک دہاڑی مرضی سے دیتا ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو مزدور تھوڑے ہو
تو मालिक राज़ी करता है। आज दीन का काम करने वाले, दीन की राहों पे दौड़ने वाले, खुद को थका देने वाले थोड़े से लोग मिलेंगे। और अगर आज हम अपने आप को पेश करते हैं, इसका अल्लाह के हाँ हमें अजर कितना मिलेगा हम इसको शुमार भी नहीं कर सकते। और या भाई इतनी मेहनत करके तो रुसवाई नहीं, नदामत नहीं, बल्कि सर पर इज़्ज़त की दस्तार हो। ये एज़ाज़ और ये शरफ़ मेरा और आपका है। और दोस्तों, जिस कदर एज़ाज़ बड़े हो और उस कदर फिर तकाज़े भी बढ़ जाते हैं। आओ मैं और आप उन तकाज़ों को पेश नज़र रख के ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें, ताकि हमसे हमारा अल्लाह और हमारे महबूब राज़ी हो जाएं। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाज़ी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। मैं और आप यहाँ नाज करने के लिए जमा हुए। और आखिर पे इतना ज़रूर कहूँगा, और मैं जहाँ भी जाता हूँ ये बात ज़रूर करता हूँ, इस माह मुबारक में जी भर के अपने महबूब पे दरूद पढ़िएगा। दरूद पढ़ने से हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, तबीयतों में शाइस्तगी पैदा होगी। इस पर एक ही बात शेख जज़ूली दलाइलुल खैरात उम्मत को दरूद पे तोहफ़ा दिया, लिखने का सबब बयान किया। फरमाते मैं सफ़र में था तो मेरी नमाज ज़ोहर का वक्त तंग था, करीब फरमाते एक कुआं तो नज़र आया, लेकिन वहाँ से पानी निकालने के लिए डोर रस्सी नहीं थी। करीब एक 8-9 साल बच्ची बकरियाँ चरा रही थी। फरमाते मैंने उससे कहा बेटा अपने गांव से डोर रस्सी ला दो। डोर रस्सी नहीं लेने की, छोटी छोटी बातें शुरू हो गई, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। शेख का नाम बोला तो शेख का नाम बड़ा था, अपने बड़ों से सुना हुआ था। शेख फरमाते जब नाम बताया तो फटी निगाहों से देख के कहती हज़रत नाराज़ नहीं होना, मैंने आपके तक़वा व इबादत के तज़किरे सुने हैं, लेकिन बड़े अफसोस की कहानी है, आपसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। शेख फरमाते ये बात क्या कि वो पानी कुएं पर आई, उसमें थूक फेंकी तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। फरमाते सारा बदन पसीने से शराबूर हो गया, अलग कहानी क्या है। खैर फरमाते हमने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, मैंने बच्ची को बुला लिया कि पुत्र क्या वजीफ़ा पढ़ती हो जिसकी बरकत से ये पानी ऊपर आया। कहती हज़रत सुबह उजड़ लेके आती हूँ, शाम घर चली जाती हूँ। फरमाते मैंने तरला कर लिया कि तीय दास्ते सही पढ़ने की है, मुझे भी साथ शामिल कर ले। तो उसने कहा हज़रत एक बात पे बड़ा फ़ख्र है, ये फ़ख्र बच्चों अपने साथ मैं और आप लेके जाएंगे। उसने कहा एक बात पे बड़ा फ़ख्र है। कहा वो क्या। वो कहती सारा दिन बकरियां भी चराती हूँ और सोने मोहम्मद पे दरूद भी पढ़ती हूँ। और उसने कहा मैंने तो हुजूर की सुन्नत को अदा किया है कि हुजूर एक सफ़र में थे, पानी की ज़रूरत थी, सरेरा कुआं आया तो मेरे नबी ने उसमें अपना लवाब दहन फेंका तो वो चश्मा बन के पानी ऊपर आ गया। मैं फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर। अल्लाह मुझे आपको हुजूर पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक दे। मुझे और आपको अल्लाह हुजूर की लाजवाल दौलत से माला माल फरमाए। एक एक सुन्नत पर पहुँच कर अमल की तौफीक दे। आज की इस बज़म को जिन दोस्तों ने सजाया, हम सबको जमा किया, अल्लाह उन बच्चों की, भाइयों की मेहनत जस्तजू कावश कबूल फरमाए। बिलखुसूस उलमा तशरीफ़ लाए, सरपरस्ती फरमाई, मान बढ़ाया, इन शख्सियात का आना तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और अल्लाह हमें इनसे दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, इनकी सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए।